ناظرین گرامی السلام علیکم۔ خواب کے سلسلے میں ایک نئی ویڈیو لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ اگر کسی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائیں اور بار بار نصیب فرمائیں اور ہمیں حرمین کی زیارت سے بھی مشرف فرمائیں، تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہیں؟ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے تو سب غموں سے راحت پائے گا، قرض ہے تو اس کا قرض اتر جائے گا، قیدی ہو تو نجات، دہشت اور خوف ہو تو امن پائے گا، قحط اور تنگی ہو تو وہ دور ہو جائے گی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ من رآنی فقد رأى الحق فإن الشیطان لا يتمثل بی، کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے حق دیکھا، یعنی اس کا خواب سچا ہے، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ اور جو کوئی مجھے خواب میں دیکھے گا غم اور پریشانی نہیں دیکھے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ترش رو دیکھا اور ناگواری کے آثار آپ کے چہرے انور پر ظاہر ہو رہے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خواب دیکھنے والا دین میں سستی کر رہا ہے اور بدعت ظاہر کر رہا ہے۔ اور اگر آپ کو ایسی جگہ دیکھیں کہ لوگ پکارتے ہیں آپ کو، تو یہ اس امر کی دلیل اور علامت ہے کہ وہ اجڑا ہوا ملک پھر آباد ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کو کچھ کھاتے ہوئے، کچھ تناول فرماتے ہوئے دیکھیں تو صدقہ اور زکوٰۃ دینے کی علامت ہے۔ اور اگر آپ کو ایسی جگہ دیکھیں جہاں کسی طرح کی بلا اور محنت نہیں ہے، تو اس جگہ نعمت اور زیادہ ہوگی۔ خاص کر اگر مسجد میں دیکھیں اور آپ کو غمناک یا کسی بیماری کی حالت میں دیکھے، تو یہ اس شخص کے دین کی کمزوری کی علامت اور دلیل ہے۔ حضرت کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی جگہ یا شہر میں دیکھے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس جگہ نعمت فراخ ہوگی اور لوگوں کو اطمینان قلبی نصیب ہوگی، اور اس جگہ والے دشمن پر فتح حاصل کریں گے۔ اور اسی طرح حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، اگر نیک لوگ دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان چیزوں کی بشارت دیتے ہیں جو ان کو پہنچی ہیں، اور برے لوگ دیکھیں تو گناہ کرنے سے بچاتے ہیں تاکہ عذاب سے نجات پائے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنوں کے لیے بشیر یعنی بشارت دینے والے، اور کافروں کے لیے نذیر یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خواب میں غصے کی حالت میں دیکھے تو یہ اچھی بات نہیں ہے اور یہ اچھی دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اگر کوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ خواب میں دیکھے تو اس ملک میں رنج اور مصیبت بہت آئے گی، اور اگر جنازے کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتے دیکھیں تو یہ خواہشات نفسانی اور بدعت کی دلیل ہے کہ یہ شخص خواہشات نفسانی اور بدعت میں مبتلا ہے، اس کو اس سے توبہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صرف زیارت کی تو یہ مال اور نعمت اور مرتبہ پانے کی دلیل ہے۔ اسی طرح اگر دیکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر افسوس کرتے ہیں تو وہ اس کے کافر ہونے کی دلیل ہے۔
چنانچہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ سورہ توبہ کی آیت ہے کہ آپ کہہ دیجئے، کیا اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آیتوں پر تمسخر کرتے ہو؟ عذر نہ کرو، تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا ہے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائیں، آمین ثم آمین۔